یہ آپ کے سامنے اسٹریم پہ ایک لنک ہے, یہ دیکھیے گا. یہ ایک ہسٹورین ہے, ہسٹری کے بھائی, اسٹیفن اومیوری, اسلامک ہوموسیکسویلٹی, کلچر, ہسٹری اینڈ لٹریچر. کلچر, ہسٹری اینڈ لٹریچر. یہ ٹرکی میوزیم کے اندر ہمیں کچھ باتیں دکھاتے ہیں جو ٹرکی میوزیم سے انہوں نے تصویر لی ہے. میں نے تصویروں کو تھوڑا سا وہ کیا ہے, سینسر کیا ہے تاکہ ہم اپنی اسٹریم پہ چلا سکیں. آئی ہوپ کہ اس والی میں وہ سینسرڈ ہی ہیں. یس سینسرڈ ہے, یہ میں نے سینسر کی ہوئی. یہ دیکھیے, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے دو مسلمان بھائی یہ کھڑے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ جب کہ ایک مسلمان بھائی اس بندے کی پچھواڑا مار لے. یہ سینسرڈ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے سینسر خود کیا ہے تاکہ کوئی غلط حرکت نہ ہو سکے یوٹیوب کے اوپر. مگر یہ ترکی کے میوزیم میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو زوم کر کے نیچے اس کو پڑھیں, یہ دیکھیے ذرا زوم کرتے ہیں اور پکچر کو پڑھتے ہیں. ٹرکی کے میوزیم سے تصویر لی گئی ہوئی ہیں. And it says, lining up to use a boy from Sakwab al-Munqib copies in Morgan Library Topkapi Palace Museum in Turkey. یہ آپ کے ہسٹورینز دکھا رہے ہیں کہ اسلامک ٹرکی کے اندر ہوموسیکسویلٹی کتنی عام تھی, کتنی زیادہ عام تھی. یہ نارمل چیز نہیں دکھا رہے, ہم میوزیم کی پکچرز دکھا رہے ہیں اس وقت جو کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں اس پکچر سے پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے, بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس چیز کو سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں. Every man in Iran is involved in male to male sex. کون سا بندہ؟ Every man. Because اس کی ریزن کیا ہے, ریزن کو سنیں, ریزن بڑی ضروری ہے. Because pre-marital heterosexual sex, کیونکہ شادی سے پہلے میل اور فیمیل کا سیکس, اینڈ سیکس آؤٹ سائڈ دا میرج, اور شادی سے بغیر سیکس, آر ناٹ اونلی اے سن, وہ نہ صرف یہ کہ ایک گناہ تھے, بٹ آلسو اے ویری ڈیفیکلٹ, مگر اس کے علاوہ بہت مشکل بھی تھا. بٹ بینگ گے اینڈ ہیونگ اے گے آئیڈینٹی از اے ویسٹرن فینومینا, لیکن گے ہونا ایک ویسٹرن فینومینا تھا. ایرانین مین ایکٹ ان دا ویری کلک میل فیمیل رول, اور یہ جو ایرانی لوگ تھے یہ بہت زیادہ اس کے اندر ملوث تھے. ون از آئیدر دی ایکٹیو اور دا پیسو پارٹنر, ایک اس کا ایکٹیو یا پیسو پارٹنر بن جاتا تھا. ایکٹیو ہوتا ہے مثلا یعنی وہ کرے گا اور دوسرا کروائے گا, ایکٹیو پیسو اس سلسلے میں. بٹ آل مین آر انوالوڈ ان میل ٹو میل سیکس, لیکن ہر بندہ میل ٹو میل سیکس میں انوالو تھا. کیوں؟ اگلا پیسج. As noted, having been sodomized damages someone's reputation only if the behavior becomes known. کیونکہ جب تک یہ پتا نہیں ہے, دنیا کو پتا نہیں لگتا کہ وہ sodomize ہوا ہے, تب تک مسئلہ نہیں ہے. پتا لگے گا تو اس کے اوپر مسئلہ ہے. تو یہ انڈر دا ٹیبل چھپے ہوئے طریقے سے یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, چھپے ہوئے طریقے سے یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. اور ایران میں, ٹرکی میں, اٹ واز ویری ویری کامن فینومینا. اٹ واز ویری ویری کامن فینومینا. ساجد بھائی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں اور میوٹ کر کے ہی دیکھ رہا ہوں کہ یار کیا اسی وجہ دیکھنا سے پڑ رہا ہے. ہمارے جو وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, کیا نام تھا ان کا یار, ہنٹ دیں آپ. وہ جو انجینئر محمد مرزا ہے, مرزا اس نے اپنی پاکستانی. ایک شارٹ ویڈیو میں بولا ہے کہ ہر مدرسے میں بچوں کی چیو رہی ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. بالکل بالکل. اس کی ایک شارٹ ہے جس میں اس نے بولا ہے کہ ہر مدرسے میں ہو رہا ہے, جو کہتا ہے نہیں ہو رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر ساجد بھائی آپ کو اس کی ویڈیو ہے تو مجھے بالکل بھیج دیں, میں اس کو جی دکھا بھی بھیج دیتا ہوں. دیتا ہوں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے, پاکستان کے ہر مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ انجینئر محمد مرزا بول رہا ہے
کہ پاکستان کے ہر مدرسے میں سوڈومائزیشن ہوتی ہے. یہ دیکھیے میں اب یہ دکھا دیتا ہوں. انجینئر محمد مرزا کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں, سنیے گا. منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. یہ لو آپ پکی والا جواب دو. اس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا. ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں, اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہے. نہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسکول ہزاروں درجے اچھے ہیں. ہر مدرسے کے اندر سوڈومائزیشن ہو رہی ہے. یہ انجینئر محمد مرزا پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو خود مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے بندے کا. اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہے. سو بیسیکلی یہ اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ ہر مدرسے میں کام ہو رہا ہے. تم لوگوں نے مدرسے بنائے کیوں ہیں؟ تم لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں سوڈومائزیشن کے لیے, میل ٹو میل سیکشل ریلیشن شپس کے لیے. ایران اور ٹرکی میں یہ کام اتنا کامن ہو رہا تھا کہ ٹرکی میوزیم کے اندر کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی ہیں. دوبارہ سے آگے سنیے گا تھوڑا سا, اور کیا کہتے ہیں. کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں, ان میں یہاں یہ بچے ان کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہاسٹل نہیں ہے. ہاسٹلوں کے شاید ٹیچر بھی کریں. آگے سنیے. مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں, دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں. تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں. بہترین. ڈو آئی ہیو ٹو سے اینی تھنگ مور؟ کیا مجھے کچھ اور کہنا ہے؟ لالا جی اس پہ تفصیلاً بھی انہوں نے ریکارڈنگ پورے کروائی, اپنی ریکارڈڈ ویڈیو میں بتلایا ہے کہ میں اگر نام بتلا دوں تو مجھے میرا روڈ پہ چلنا جی بھر کر دیں گے یہاں کے لوگ, اس لیے میں نام نہیں بتلاتا. لیکن کوئی بھی مدرسہ اس سے بری نہیں ہے, سارے مدرسے اس میں ملوث ہیں. بالکل درست کہتے ہیں, بالکل درست کہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ماں باپ کو یہ بات پتا ہے. اسی لیے جو پڑھے لکھے ویلدی ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے بلکہ ٹیچر کو گھر بلا کے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. لالا جی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہاں پہ چلانے لائق نہیں ہے, لیکن اس میں مشکل سے تقریباً 4 سال یا 5 سال کی بچی رہی ہوگی, اور یہ جو بندہ تھا مولانا جو پڑھا رہا تھا انجینئر صاحب کی عمر کا تھا, یا اس سے کچھ زیادہ ہی رہا ہوگا 5 سال. اب وہ بس کس طریقے سے کھینچ کر کے اس کو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی شاید بہن بھی تھی, اس سے چھوٹی تھی 3 سال کی, اس کو مان لیجیے 5 سال کی اس سے بڑی والی کو, اور بڑی والی کو وہ اپنا کر رہا ہے. میں نے پرسوں دیکھا بھی. سر وہ ہم یہاں نہیں چلا سکتے, وہ واٹس ایپ والی ویڈیو ہوگی, لیکن پروبیبلی. لیکن آپ دیکھیے کہ میں اگر کوئی چیز دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اس کو آپ کو ایک بک بھی دکھا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو انجینئر محمد مرزا کی باتیں بھی بتا دی. سوڈومائزیشن جو ہے وہ اسلام میں اتنا پریویلنٹ ہے کہ آپ اس کو بلا ہی سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ نے بتایا نہیں. کیونکہ اسلام کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی, جھوٹ بولنا حلال ہے والی ویڈیو کے اندر, کہ آپ نے چھپانا ہے اپنے برے کاموں کو, اور جب تک آپ چھپاتے رہیں گے اپنے برے کاموں کو, کیونکہ آپ نے برے کاموں کا وہ نہیں بنانا. یہ دیکھیے میں آپ کو ایک اور پکچر دکھاتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ پکچر ہے یہ بھی. یہ میں نے بک پڑھی ہے, بہت میرا مطلب لوگوں کو یہ پڑھنی چاہیے. ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ اس لیے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. میل یوتھ پینیٹریٹنگ اڈلٹ میل 19th century ٹرکی میوزیم آف دا ٹرکش اینڈ اسلامک آرٹ استنبول. یہ میں نے اسپیشلی ان کو وہ کیا ہے اسپیشلی, ورنہ انہوں نے بڑی پکچر بڑی وہ وائی آتے ہیں, مگر میوزیم میں پڑی ہوئی ہے, میوزیم پکچرز ہیں, میں نے ان کو وہ اس حصے کو بلر کیا ہے بیسیکلی. میل یوتھ پینیٹریٹنگ اڈلٹ میل 19th century ٹرکی میوزیم آف دا ٹرکش اسلامک آرٹ استنبول. کیوں؟ آپ یہ دیکھیے, اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں, Schmidt claimed that the many terms here listed refer either to an action or a preference or not characterized trait. He does not explain, however, how preference is orthogonal character in his own mind in those of the native of Islamic culture who applies these labels to particular individuals. One of his most particular argument against any Arab concept of homosexual person is in the Arab verb of fucking. I'm just reading what it is. Have no form of reciprocity. This is hardly surprising. I do not know such a verb in English or any other language. To fuck and to be fucked required more than 2% or subsequently act or use a dildo. Human anatomy, particularly a penis being B's anus, while B's penis in A's.
This is what homosexuality is. मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा, सिंपल इंग्लिश है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बड़ा बुरा बन जाएगा. ये हिस्ट्री लिखी जा रही है. द बुक नेम इज, लेट्स जस्ट रीड द बुक नेम. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. आप सिर्फ लिखें इस्लामिक होमोसेक्सुअलिटी कल्चर हिस्ट्री एंड लिटरेचर डाउनलोड, और ये आपको archive.org से मिल जाएगा लिंक इसका, बहुत इजीली. डाउनलोड इट, कीप इट विद योरसेल्फ एंड रीड इट. यहाँ पे टर्की म्यूजियम में टर्की और ईरान में जो होमोसेक्सुअलिटीज हो रही थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. एंड बाय द वे, अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस चीज में मुलव्वस थे. अभी मैं और भी बताऊंगा कि एक और बंदा हमारे प्यारे नबी की कमीज के अंदर घुस गया और उसने जो कुछ कहा वो भी आपको दिखा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है. मैं यहाँ पे बैठा किस लिए हूँ, ये सारी बातें आप लोगों को दिखाने के लिए बैठा हूँ. लेकिन द होल आइडिया इज कि वन वे और अनदर आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की कमीज के अंदर घुस जाए तो वो तकरीबन इस तरह का दिखेगा या इस तरह का दिखेगा या इस तरह का दिखेगा. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू एक्सेप्ट कि कमीज के अंदर घुसना किसको कहा जाता है. कमीज के अंदर घुसना किसको कहा जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी बेसिक फैक्ट. मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, लेकिन बात यह है कि हमारे लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते जो मैं कहना चाह रहा हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ चूंकि मोहब्बत है उन्हें, वो उस चीज के ऊपर चलते हैं और हर चीज को रिफ्यूट करते जाते हैं. भाई एक्सेप्ट योर पास्ट सो दैट यू कैन गो फॉर अ बेटर फ्यूचर. एक्सेप्ट द पास्ट. जब तक आप पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते आप फ्यूचर को पकड़ नहीं सकते हैं. शर्मा जी, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन किए तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन. हर वो नॉन मुस्लिम जो यहाँ पे है प्लीज डू नॉट ज्वाइन माय बैक स्टेज. ठीक है, मोमिनों को आने दें ताकि वो जवाब दे सके प्लीज. साहिल भाई आप मौजूद हैं? बॉलीवुड का एक सॉन्ग था, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, उसकी मीनिंग आज समझ आई. सर वो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी ना जी. वो आपने देखी थी मेरी शॉर्ट? जी जी बिल्कुल देखी थी. हाँ, चला दें तो और मजा आ जाएगी, इसी रिलेटेड है जी. वो मैं अभी आपके लिए चला भी देता हूँ, वो बड़ी जरूरी है सर. देखिए क्योंकि जी जी बोलिए. इसी से रिलेटेड एक मैंने वो अल्लामा शर्बीनी वाला दिया था, हालांकि थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा कि अगर बंदे को दूसरा बंदा नहीं मिल रहा है तो खुद से अपनी उंगलियों से खेल सकता है पिछवाड़े में डाल के. वो मैंने बिल्कुल आपने दिया, बिल्कुल आपने लास्ट लाइन लाइव स्ट्रीम में दिया था. ये ले सर, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ये सुन लें. मोहम्मद था ना भाई जो लिखा हुआ वो बता रहा हूँ भाई. आप ये कहे ना कि रेफरेंस दिखाओ, कहाँ पे लिखा है? ये आपका आया मुस्नद अल इमाम अहमद. इसमें वो क्या कहते हैं, एक मोहम्मद का फ्रेंड था, वो आया मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आस्क परमिशन. उन्होंने मोहम्मद से पूछा कि मैं आपकी कमीज के अंदर घुस जाऊं. सो ही एंटर्ड बिटवीन हिम एंड हिज शर्ट. तो वो उसकी कमीज के अंदर घुस गया मोहम्मद की. सो ही एक्सेप्टेड एंड एडहर्ड, उसको जफ्फी डाली पीछे से उसके अंदर घुस के. Then said, फिर उसने कहा, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, what is thing that is not permissible to prevent, और इसमें से क्या चीज है जो कि हम नहीं कर सकते. मोहम्मद ने कहा, doing is good for you, तो करते रहो, ये अच्छा है. जी सर, क्या करो सर, ये तो सारी अरबी की वेबसाइटें हैं, मैंने कैसे बनाई है? ये तो आपके अरबों ने लिखी है जिनका आप इस्लाम कबूल किए हैं. बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ. बिल्कुल परफेक्ट. रन टाइम लॉजिक. तो भाई मदरसा हो, हिस्ट्री हो, दुनिया में जो कुछ भी हो, this is the reality of Islam in essence. This is the reality. आप इसे छुप नहीं सकते, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. ईमान डिलीवरी साहब आए, इनसे बात करते हैं. ईमान डिलीवरी साहब. बस काफी खत्म. चलो चले अब आगे बोलें.
انہوں نے آگے بولنا نہیں، بس اتنا ہی بولنا تھا انہوں نے صرف گالیاں نکالنی تھی اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اکبر خان صاحب ویلکم. اکبر خان صاحب بولنا چاہیں گے آپ؟ لالا جی کتنی ذہنیت کی جب گر چکے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر دوسروں پہ اٹیک کرنا. نہیں، اب میرا مطلب ہے کہ اسلام کے مطابق کسی بھی عورت کو چودنا، جیسا کہ بول رہا تھا، اس حرام. تو اگر یہ سیتا جی کو چودنا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے، تو حرام کام کر رہا. فیئر انف. کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ بالکل. اور بلال یہ حق لفظ صاحب ان کا تھا، لالا جی کا نہیں تھا. جی میرا نہیں تھا، انہوں نے بولا اوبویسلی. جی بلال صاحب. سیتا کی چوت میں آدم کا لوڑا، سیتا کی چوت میں آدم کا بس لوڑا، یہ سیتا کی شروع. چوت میں آدم کا لوڑا، سیتا کی چوت میں اور عائشہ کے میں کس کا ہے؟ عائشہ میں کس کا تھا؟ میں نے بلاک کر دیا اس کو یار. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں یار، جنہوں نے گالیاں نکالی انہوں نے گالیاں نکالنی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا یار. لائک جب بلاک کیا اس کے لائک دیر از اے لیول آف بلاسفیمی جو یہ لوگ کر سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کسی اور دھرم کو کچھ نہیں کہتے. یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ریلیجن کی دھرم پرسنالٹی کو کچھ نہیں کہتے. That's it. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لائک آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے. یہ دوسرا بندہ آیا تھا. فیئر انف. آگے چلتے ہیں. ایوب خان کو بالکل. دیکھتے ہیں، ویسے تو شاید یہ بھی گالیاں نکالیں گے. ہم لوگ بھی دکھلا سکتے ہیں کہ عائشہ کس کے سمبندھ میں تھی بھائی، اسی لیے تمیز کے دائرے میں. جی ایوب خان صاحب. ایوب خان. مسٹر ایوب. ایوب صاحب. اوکے، انہوں نے بھی بولنا، ان کو بھی نکالتے ہیں. جناب کوئی شفیع صاحب ہیں. جی شفیع صاحب. جی شفیع صاحب. یس یس آدم صاحب کیسے ہو؟ ارے اپنے صفی آ گئے یار. چلیں کسی اور چینل پہ جا کے بولیے گا شفیع صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. گھنگور بےزتی. نثار خان صاحب. سیتا کی چوت، سیتا کی چوت، سیتا کی چوت، سیتا. اوکے، تیری عائشہ کی چوت. چلو. عائشہ کے پاس چوت نہیں تھی، دونوں طرف گنڈے نہیں تھی. یار کیا بوسڑی کر کے. سکتے ہیں یار، کیا بکواس ہے یار. سو اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، لیٹس گو بیک ٹو آور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے تھے سیکشولی کلولس ہی میں کہوں گا ان کو. ٹھیک ہے، وہ اتنے سیکشولی کلولس ہو چکے ہوئے تھے کہ انہیں ننگے ہو کے بازار میں پھرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ایس ایس پی مشیل جی کہتے ہیں، مائیکل جی کہتے ہیں، ایڈم نے ٹرولی مومنوں کو رلا دیا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. بالکل لا شک کا لہو. لا شک لہو. Oh my goodness. Okay, یعنی اب ان کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ اسٹریم میں آگے گالیاں نکالے. گڈ ون گڈ ون گڈ ون بھائی، آپ نے ستیہ بولا، بڑا مزہ آیا اب یہ آپ کی پوری اس بات پبلک سے. بھی دیکھ رہی ہے نا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یار بات نے بڑی مزے کی ہے، مزہ آیا مجھے. اچھا، اب اگر ہم ہمارے پیارے نبی کو دیکھیں تو جب بارش ہوتی تھی تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور گھر سے باہر نکل جاتے تھے. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے سفیان نے مؤثر سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، جب بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیتے تھے تاکہ بارش زمین پہ لگے، اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا قریبی عہد ہے. یار دنیا میں کون سا شخص ہوگا جو بارش ہوتے ہی اپنے کپڑے اتار کے بارش میں نکل جائے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یعنی ننگ پنا اس زمانے میں. اب یہ اب دیکھیں، آپ لوگ جو بیسک سولوشن پریزنٹ کرتے ہیں کہ یار جو آپ پریویس باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں وہ نہیں ہے. نبی محمد
جو تھے وہ ابھی ریولیشن نہیں آئی ہوئی تھی. لیکن ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں ریولیشن آ چکی ہوئی ہے. کیوں؟ آؤ پس قرآن کریم لایا جاتا ہے، اسے سینے سے لگا لیتے، اسے تسلی دیتے ہوئے سو جاتی تھی. اس کے بعد کپڑے اتار لیتے تھے اور وہ بارش میں نکل جاتے تھے. سر جب بارش ہوتی ہے اور آپ ننگے ہو کے بارش میں نہانا شروع کر دیں اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں ساجد بھائی؟ الف ننگا سے بہتر تو کوئی لفظ نہیں مل رہا. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں آپ کی بات کو ایگری اپون کرتا ہوں. اور میں نے ابھی گوگل پہ کہا ہے کہ نیکڈ ان رین، تو ساری جو تصویریں آئی ہیں وہ ایسے ہی آئی ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے ہی میں نے گوگل پہ کہا کہ شاید مجھے کچھ تصویریں نظر آ جائیں جو میں سب کو دکھا سکوں تاکہ پتہ لگے، تو یہ ایسی کچھ آئی ہیں. یہ دیکھیں، یہ زیادہ دیکھیں، اصلیل نہ دکھائے ورنہ. یہ دیکھیں. نہیں اچھا وہ گوگل نے بلاک کر دی ہے. ارے یہ ایسی کیا؟ آئی ہے. ارے یہ تو پھول پہ دکھلانے لائق ہے. واہ 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 یہ واہ. دیکھیں انہیں دکھائی نہیں ہے. یہ تو معجزہ بھی ہو گیا یار، کیونکہ محمد عربی کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہی ہو اس میں. نیکڈ ان رین یہ ایسی تصویریں آئی ہیں بھائی. ہائے 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 ہائے، یہ مزیدار ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور نکل جاتے تھے، ہاؤ سلی ڈز دیٹ لک؟ It doesn't look good at all. They need to understand that. Right? ناظم انصاری صاحب، آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے، پلیز اس کو کنیکشن دیں تاکہ میں آپ کو ایڈ کر سکوں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے نہیں دیا. میں اسٹریم یارڈ میں آپ کو ایڈ ہی نہیں کر سکتا. ناظم اور نظام انصاری جو بھی آپ بھائی ہیں. نثار صاحب، نثار صاحب. ہیلو، جی صاحب. کیا اسلام میں گیجم الاؤڈ ہے کیا؟ یار تم کیوں آتے ہو یار؟ تم نے بات تو کرنی نہیں ہوتی، تم نے صرف کل کرنی ہوتی ہے. ہیلو شفیع کیوں آئے ہو یار؟ ہیلو، یار شفیع سنو، میں نے تمہارے مین نہیں چینل کو نہیں، بلاک کیا تھا نا، کسی وجہ سے یہ کیا تھا نا شفیع نہیں شفیع. ہے لالا جی، شفیع یہ ہے، شفیع نہیں ہے. نہیں ہے. شفیع ہے نا یار. اچھا شفیع نہیں ہو ہیلو، تم؟ میں ناصر ہوں. نہیں نہیں، شفیع ہے. صحیح، رائٹ. میں ناصر ہوں، شفیع نہیں ہوں. بھائی تو شفیع ہے، پیدائشی شفیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی تجھے شفا بھی نہیں دے گا. ارے میں ناصر ہوں. ابے اتڑیوں سے بول لے، چاہے اپینڈکس سے بول لے، کہیں سے بول لے، سب پتا ہے تم شفیع ہی ہو. ارے شفیع کا میں شفیع نہیں ہوں، ناصر ہوں. اوکے انہیں شفیع کی پھر ایک کوئی بات بتائیں. پشتانی پشتے سے ہوگا. اوکے کوئی بات نہیں. شفیع صاحب ایک بات بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی کی قمیض کے اندر جب بندہ گھسا تھا تو نبی نے کیوں کہا تھا کہ کرتے جاؤ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں گیزم ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن کے اندر گیزم کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. ارے بھائی لوتی کام جو کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا نا. دکھائیے کیا، کس وجہ سے عذاب بھیجا بتائیے. ارے ایک دوسرے سے وہ گے کا کام کر رہے تھے نا. اللہ نے ایک قوم کے اوپر عذاب بھیجا ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ اگر گیزم کرے گا تو اس کے اوپر کیا سزا ہے شریعہ اسلامیہ قرآن کے اندر بتا دیجئے پلیز. شریعہ جو بے حیائی کا کام کرے اس بھائی کے بکواس دنیائی کم، سزا بکواس بہت کم. قرآن کیا ہے؟ دنیا. قرآن کیا ہے شفیع؟ قرآن کیا ہے؟ ہاں سن، قرآن کی آیت ہم آپ کو دے مجھے یہ رہے بتائیے، ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے اگر تم چوری کرو تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیں. اب آپ مجھے بتا دو اگر تم گیزم کرو تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ پلیز یہ والی آیت دے دیں. ارے بھائی لوتی کام کے لیے اللہ نے عذاب بھیجا تو حرام ہو گیا نا لوتی کام. لوتی قوم کا مجھے بعد میں بات کریں گے، لوتی قوم نے کیا کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن میں سمپل بات کر رہا ہوں تو کہ قرآن کے مطابق. آپ
आपका क्लेम है, आप मुझे गेजम कुरान से साबित करें। मैं साबित कर रहा हूँ कि कुरान में गेइज्म के ऊपर कोई सजा नहीं है। गेजम कुरान से साबित करे, इस्लाम छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई सजा ही नहीं है, इसका मतलब आप कर सकते हैं, वरना दिखा दें कुरान में अरे क्या भैया सजा है। सुनो सुनो सुनो, गेजम ये बेहयाई का काम है। कोई बात नहीं, कुरान में आपने दो कहा है ना, जगह आप बताएं उसकी सजा क्या है। देखिए कुरान में सजा क्या है, मैंने सिंपल सी बात की है। काम बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सजा क्या है मैंने सिंपल सी बात की है। प्लीज उसका आंसर दे दें, आप जीत गए, मैं मैं हार ये गया। आंसर दे रहा हूँ, मैं ये आंसर दे रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे। दो जगह कुरान में आया है कि बेहयाई का जो काम करे शफी उसे, शफी प्रूव करें कि ये बेहयाई का काम है प्लीज। तो आप प्रूव करें कि बेहयाई का काम नहीं है। मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुरान में इसकी सजा ही नहीं दी गई। कुरान में छोटी छोटी चीजों के ऊपर अच्छा सजा दे दी है। अच्छा मुझे अच्छा बताएं, चोरी, इस एक सेकंड, चोरी ज्यादा बड़ी चीज है या गेइज्म ज्यादा बड़ी चीज है? गेजम बड़ी चीज है। ओके, तो चोरी की सजा तो कुरान में है, गेइज्म की सजा कुरान में ही नहीं है, क्या करें? अभी मैं ये आपको ये साबित करूंगा नहीं कि साबित नहीं करूंगा। ये बेहयाई का सिंपल काम है क्या नहीं। शफी 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 शफी, आपने अभी कहा कि चोरी छोटी चीज है, गेइज्म बड़ी चीज है, आपने कहा। यस, ओके, तो अल्लाह ने छोटी चीज की सजा तो बता दी, बड़ी चीज की सजा ही नहीं बताई। तो आप सुन रहे ही नहीं है मेरी बात। आप मुझे ये साबित करो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, गेजम जो है ये बेहयाई का काम नहीं है, ये कुरान से साबित कर सकते हैं मुझे आप ये जरूरत ही नहीं बता है ना रहे हैं करने कि की, मुझे जरूरत, उसकी कोई सजा ही नहीं। हाँ तो मुझे चलो, जरूरत ही नहीं है। आपका जो नहीं, क्लेम है आदम भाई, आपका जो क्लेम है कि गेजम अलाउड कर रहा है कुरान, राइट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि गेइज्म के ऊपर कुरान में सजा नहीं है, इसलिए लोग करते हैं, मुसलमान करते हैं। मैं आपको बेहयाई के काम के, ये बेहयाई का काम है, कुरान से साबित होता है। और बेहयाई का काम के लिए जो सजा मुकर्रर की है, वो बेहयाई का काम के लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यानी कि कुरान में गेइज्म के ऊपर कोई सजा नहीं है। अरे भाई, आपको गेइज्म बेहयाई का काम है, कुरान से साबित ही नहीं होता है डजंट कि मैटर, गेइज्म अलाउड है बोल के। आपने अभी कहा कि गेइज्म जो है वो बड़ी चीज है चोरी से, आपने कहा ये बात। हाँ, मैंने कहा। ओके, तो कुरान ने एक छोटी चीज की बात तो बता दी आपको, ठीक है, उसकी सजा भी बता दी, लेकिन जो बड़ी चीज है जो गेइज्म है उसकी सजा कुरान ने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? अभी देखो, मैं ये आपको ये साबित करूंगा कि बेहयाई के काम में गेइज्म आता क्या नहीं। डजंट मैटर एट दिस मोमेंट। देखें, अगर वो बेहयाई में आता भी है तो बेहयाई में स्ट्रेटिज्म भी आता है। स्ट्रेटिज्म अच्छा, मींस अगर एक बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे तो उसे क्या कहेंगे? बेहयाई कहेंगे कि नहीं? शफी साहब क्या हुआ? फिर से दोहराओ, सुनने में नहीं आया, फिर से दोहराओ। अगर एक हेलो। बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे उसे बेहयाई कहेंगे कि नहीं? हाँ, एक लड़की कहेंगे के ना? साथ, यानी जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, वो बेहयाई का काम हो गया। बेहतरीन। मसलन कुरान में रुक रेप जाएं, की सजा पॉज नहीं है। पॉज कुरान पॉज में पॉज। एक मिनट, शफी इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। रुक जाएं, रुकें। तो लिहाजा अगर बंदा एक लड़की के साथ सेक्स करे तो भी वो बेहयाई है। लिहाजा बात सिंपल होगी। अब आप मुझे कुरान में दिखा दें कि गेइज्म हराम है या उसके ऊपर कोई सजा है अगर आप शादी करके नहीं कर सकते। चलें आप ये दिखा दें, जाए ये नहीं पकड़े। हम ये बता रहे आपको कि आप जो दूसरे टॉपिक पे लेके जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये साबित करो ना कि गेइज्म अलाउड कर रहा है, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा।
مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کی سزا نہیں دی ہے. لہٰذا چلو میں تمام مسلمان لوگ سن لیں، تمام مسلمان لوگ یہ کرتے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے اس کی سزا نہیں دی ہے. کیا قرآن نے اس کی سزا دی ہے؟ ابھی میں آپ کو اوکے چلیں آپ ایسا کریں، آپ مجھے قرآن میں یہ دکھا دیں آپ کہ نے مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. سنو نا میں کیا بتا قرآن میں یہ دکھا دیں کہ مرد ریپ کی سزا قرآن میں ہے، ریپ کی سزا قرآن میں ہے نہیں ہے، ریپ کی سزا نہیں ہے نا قرآن میں، تو ریپ کر سکتے کیا؟ اس کے لیے جو فیمیل اور میل کا ریلیشن شپ ہے وداؤٹ میرج وہ والی پنشمنٹ دیتے ہیں. میں نے اس کے اوپر پوری اسٹریم کی ہوئی ہے. نہیں ریپ اگر ایک آدمی کر رہا ہے اس کے اوپر قرآن میں سزا دیے ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اگر ایک بندہ آؤٹ آف میرج سیکس کرتا ہے اس کے اندر ریپ کو لیا جاتا ہے. محمد کو ریپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا ادھر جو آؤٹ آف میرج سے کرتا ہے وہ دونوں کا کنسائنمنٹ ہونے کے بعد بھی اس کو سزا ہے. ادھر تو ایک کا کنسائنمنٹ نہیں ہو رہا ہے. بالکل، لیکن محمد نے اس دونوں کو ایک ہی میں لیا ہے نا میری جان. اچھا آؤ ابھی میں آپ کو گے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ اس کی آیت ثابت کرتا ہوں. آپ جو سورہ مومنین کی 6 نمبر جو آیت کوٹیٹ کرتے ہو اس کے بعد جو 7 نمبر کی آیت ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنے بیوی سے اور اپنے لونڈی سے، اس کے علاوہ آپ کے لیے سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے. تو آپ کا ایک منٹ ادھر آپ کا گیزم سسپینڈ ہو گیا یہ آیت سے، کیونکہ مومن صرف اپنے بیوی سے اور اپنے لونڈی سے سیکس کرتا ہے اور کسی سے نہیں. اسی کے ساتھ گڈ بائے. اوکے تو یہ مومن جو بیوی کے ساتھ لونڈی نہ لکھا ہوا وہاں پہ ملک الیمین لکھا ہوا، وہ میل بھی تو ہو سکتا ہے نا، رائٹ ہینڈ پوزیس میل. بات ختم. بھاگ گیا. ہلو گیا جلدی ہٹو وہاں سے. خود ہی ہٹ گیا. چلو بھائی اتنا ہی تھا، اسی کے ساتھ بائے. اس کی اسے پتہ لگ گیا تھا کہ پھنس گیا بیچارہ، کیونکہ وہاں پہ ملک الیمین لکھا ہوا. جی رائٹ ہینڈ پوزیس صرف لیڈیز کو ہی مراد لیتے ہیں نا لالا جی، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ یہاں پہ ان کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. غلام تو مراد لیتے ہی نہیں وہاں سے. Okay, same goes for the male slave. یار ساحل بھائی کدھر چلے گئے ایک دم سے؟ Same goes for the male slave. Anyhow, یہ تو کیا مجھے پتا تھا کہ اس سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی، اور میں اس وقت کھانا کھاتے ہوئے اس بندے سے بات کرتا. امیجن کرو کہ میرا فوکس اتنا ڈفرنٹ تھا اس بندے. جب یہ بندہ آیا مجھے پتا تھا کہ اتنا بیچارہ بندہ ہے کہ میں کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. امیجن دیٹ. بالکل بالکل. جی ریحان قاسم صاحب. سیدھا کی چوت میں ایڈم کا لوڑا، سیدھا کی چوت میں ایڈم کا لوڑا، سیدھا کی چوت میں. ہو گیا. Oh my goodness, بس seriously. نہیں ہے لالا جی لوگوں کے پاس جاؤ. ارے فیضو بھائی آئے. فیضو بھائی ویلکم. یہ فیضو بھائی اپنی ہیں. بہت بہت شکریہ لالا جی آپ کا. شکر ہے اصل والے ہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اصل ہوں میں. جی فیضو بھائی کیا حال ہے؟ بس سب کچھ خیریت ہے. اچھا یہ جواب نہیں مل پا رہا لالا جی گیزم کے اوپر. سر میں تو دکھا رہا ہوں کہ محمد صاحب خود اس چیز میں ملوث تھے. اب میں اور کیا دکھاؤں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی ایک فرینچ گے امام ہے، بالکل. اس نے کہا تھا کہ ہمارے نبی جتنے بھی ہومو سیکشول لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی ہی عزت اور تحمل سے پیش آتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ LGBT کمیونٹی کے خلاف نہیں تھے. میرے پاس وہ ویڈیو ویسے پڑا ہوا ہے، اگر آپ چاہو گے تو میں دکھا دوں گا. دکھا دیں آپ، لیکن میں ابھی تو یہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی خود اس چیز میں ملوث تھے. نہیں تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قوم لوط پر عذاب آیا کیونکہ وہ مرد آپس میں کرتے تھے، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوتی تھی، تو جب نبی نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ساتھ ہی ساتھ
अपनी कमीज में एक सहाबी को घुसने दिया और अपने पहलुओं को चूमने दिया। ये वैसे पहलू क्या होता है? कमर पास में कमर 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 अच्छा, कमर के पास में चूमने दिया। यार ये सोच के मुझे वो अजीब सा लग रहा था यार, ये पहलू यार एक कमर। मुझे लग रहा था कहीं हुजूर के प्यारे प्यारे गाल हो, या फिर हुजूर के छाती के बटन हो, या हुजूर के अंडर आर्म्स हो। हजूर बहुत कमर खूबसूरत थे के भाई, पास चूमना, हाँ हजूर जी, बहुत खूबसूरत थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा। एक हदीस है ना जिसमें कहा जाता है, एक साहबी कहता है कि मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था और उनके हाथों की सफेदी मुझे दिख रही थी। अरे हाथों और की एक साहबी सफेदी, ने कहा था थाइस की सफेदी, थाई की सफेदी, बगल की हाँ सफेदी भी है। उनके, बगल की सफेदी। हाँ वो घोड़े पर सवार हुए तो उनकी जो रान है यानी थाई वो खुल गई और उसकी सफेदी में देख रहा हूँ। इतने गोरे थे ना हुजूर। तो भाई ये जहाँ तो बड़ी तक कौम कॉमन में सी लूत चीज का है। मामला था, वहाँ पे लूत के पास फरिश्ते भी आ रहे हैं, कुरान में लिखा है, और तफसीरों में अगर जाते हैं तो फरिश्तों के पिछवाड़े के पीछे पड़ गए। 2 फरिश्तों के बजाने के चक्कर में हो गए कि इन फरिश्तों की भी हमें लेनी है। अरे वाह 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 वाह। अब लूत ने बचाया भाई, अपने घर में रखा और कहा कि बाहर नहीं निकलना। उनके दरवाजे के बाहर लोग खड़े थे कि ये बच्चे निकलते हैं तो हम इनकी बजाते हैं, और बच्चों की शक्ल में वो दोनों फरिश्ते थे, अजाब देने के लिए आए थे। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्तों के अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे ही पड़ गए कि इनकी भी बजा के दम लेंगे। ये लोग लाला जी, अगर मुस्लिम किसी मार्केट में जाते हैं, प्लास्टिक की गुड़िया देखते हैं, डॉल, उसके पीछे पड़ जाते हैं, और अगर वो नहीं मिली तो घर आकर के अपने हाथों की लकीर को मिटाते हैं। वो फिर भी नहीं मिटती बेचारी। नहीं मिटती, लेकिन किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ दिखलाते हैं कि मेरा भविष्य बताइए, मेरा मुस्तकबिल बताइए, तो ज्योतिषी इनको भगा देता है कि मैं क्या देखूं तुम्हारे हाथ में, लकीरें तो सारी मिट चुकी हैं।